آج سے 5 سال پہلے میں اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے لندن سے اسلام آباد آ گیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں مجھے میری کزن کی ایک دوست سدرہ سے محبت ہو گئی۔ مجھے وہ لڑکی بہت زیادہ اچھی لگی۔ جیسے ہی میں اسے دیکھتا گیا پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ جب میں نے سدرہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تم مجھ سے دلی اور سچی محبت کرتے ہو تو میرے گھر رشتہ بھیج دو۔ اگر تو میرے گھر والے مان گئے تو میں بھی رشتے سے انکار نہیں کروں گی۔ میری کزن کی شادی ختم ہوتے ہی میں نے اپنے گھر والوں کو سدرہ کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے گھر والوں نے ہمارے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اس کے بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کرنے کے بعد میں لندن واپس آ گیا۔ میری اور سدرہ کی فون پر بات عموماً طور پر ہوتی ہی رہتی تھی۔ سدرہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد میں پاکستان واپس سدرہ سے شادی کرنے کے لیے گیا تو شادی سے 1 ہفتہ پہلے مجھے سدرہ کی کال آئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں اس سے ملنے اس کے گھر کے قریب ایک دربار پہ چلا گیا۔ وہ مجھ سے مل کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ کہنے لگی کہ آج سے 4 سال پہلے میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اور میں اس کے پیار میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نے اسے اپنا جسم سونپ دیا۔ لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں، جب تک مجھے احساس ہوتا تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اس لڑکے کے پاس میری ویڈیوز تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ اس کا جب دل کرتا وہ مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر سے زیور چوری کر کے اسے 5 لاکھ روپے دیے تو اس نے میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اور اس نے مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن آج ایک بار پھر سے اس کے مجھے کال آئی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس نے میری ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کی تھی اور اب ایک بار پھر سے وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا ہے۔ اتنی مشکل سے اس نے میری جان چھوڑی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں اس سے ملنے نہ گئی تو وہ میری ساری پرانی ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دے گا۔ لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اب میرے پاس خودکشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے میں نے زہر پی لیا ہے۔ بس میں آخری دفعہ تمہیں دیکھنا چاہتی تھی تو تمہیں سارا سچ بتانا چاہتی تھی۔ اس کی وہ خودکشی والی بات سن کر میرے پیروں تلے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے اسے جلدی سے گاڑی میں بٹھایا اور اسے لے کر ہسپتال نکل پڑا، لیکن اس نے زہر زیادہ مقدار میں پی لیا تھا جس کی وجہ سے اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اس دنیا سے تو چلی گئی ہے لیکن وہ آج بھی مجھ میں زندہ ہے۔ کاش کہ وہ خودکشی کرنے سے پہلے میرا ایک بار فیصلہ تو سن لیتی۔ اگر وہ سن لیتی تو آج وہ زندہ ہوتی، کیونکہ میں اس لڑکے کو ضرور سبق سکھاتا ہوں، جیسے کہ آج وہ لڑکا جیل میں عمر بھر کی قید کاٹ رہا ہے۔ کاش کہ وہ آج زندہ ہوتی اور وہ دیکھتی کہ میں اس سے کس قدر اور کتنی بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اب میں صرف اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک اس کی آخرت میں آسانی کرے۔